اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات میں بتانے لگوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ مزار پہ کیسے حاضر ہونا ہے. جہاں پر ان کے قدم ہے نا اس سائڈ سے انٹر ہو، اور پھر انٹر ہونے کے بعد اب آپ مثال جس طرح میں بیٹھا ہوں میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے نا، لیکن میرا اور آپ کا چہرہ اب آمنے سامنے ہو گیا نا. تو ظاہر ہے جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اب آپ اس کے بالکل چہرے کے سامنے آ جائیں اور کم از کم 4 ہاتھ فاصلہ دور ہٹ کے کھڑا ہونا. بالکل پاس آ جانا، ہاتھ لگانا، چومنا یا ادب احترام نہ کرنا نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 4 ہاتھ فاصلہ رکھ کے مزار کے پاس کھڑے ہونا ہے. آنا کس طرف سے؟ پاؤں والی جانب سے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر کس طرح آنا ہے کہ جب ان کا چہرہ مبارک ہے نا سامنے، وہاں کی کھڑے ہو جی. اب ہاتھ باندھ کر یا انٹر ہوتے وقت انہیں سلام کرنا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوں، کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ میرا سلام سنیں گے، جواب بھی دیں گے. تو جب بھی کسی ولی کے مزار پر جائیں، روضہ رسول پر جائیں، تو آپ نے جب سلام کرنا تو یہ نہیں کہ صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے سلام کر رہا ہوں، یہ میرا سلام سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ہاں مجھے جواب ان کی آواز نہیں آتی لیکن جواب ضرور دیتے ہیں. اب وہاں پر آپ نے جب جانا ہے تو ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھنا جی، وہ ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ آپ جائیں نا سنہری جالیوں کے پاس تو وہاں ہاتھ نہیں باندھ جی، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. بھئی اگر آپ کسی افسر کے پاس جائیں تو وہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں. افسر کے پاس سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا شرک نہیں ہے تو اللہ کے نیک بندے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر ادب کا تقاضا یہ کہ ہاتھ باندھے، آنکھیں بند ہیں. اب انہیں سلام کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیات، درود پاک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ کھڑے ہیں دعا کریں اللہ سے، بزرگوں سے تو نہیں دعا کریں، اللہ سے دعا کر رہے نا. اب اللہ سے دعا کیا کرنے کی؟ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان کا ثواب انبیاء کرام کو درجہ بدرجہ آپ آتے جائیں. اس کے بعد خاص طور پر جس ولی اللہ کے مزار پر اب حاضر ہوئے نا، وہاں ان کی بارگاہ میں ان کا نام لے کر ان کو تحفہ پیش کرنا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں پھولوں کے گلدستے لے کر جاتے ہیں، چادریں لے کر جا رہے ہیں. بزرگوں کو نہ آپ کے پھول چاہیے نہ آپ کی چادریں چاہیے. اگر انہیں چاہیے تو آپ کا اصالِ ثواب چاہیے. یہ سال ثواب آپ کا قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، آپ نے جو کچھ پڑھا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا کریں، انہیں سال ثواب کریں. آپ جتنا زیادہ انہیں سال ثواب کرتے رہیں گے وہ آپ سے خوش ہوتے جائیں گے. ظاہری بات ہے ان کو بہترین تحفہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ سال ثواب کا. جب آپ اتنا زیادہ تحفہ دیں گے سال ثواب کا تو جب واپس آپ آئیں گے تو آپ کو محروم نہیں جانے دیں گے. آپ کو روحانیت ملے گی، آپ کو فیض ملے گا. اب آپ نے دعا ختم ہوئی، ہاتھ باندھے، واپس الٹے قدم جیسے آئے تھے واپس سے چلے جانا ہے. نہ چومنا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے، نہ گرنا ہے، نہ جالیوں کے سجدے میں پڑنا ہے، نہ نیچے گرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. یہ ادب کا تقاضا ہے. اگر اس طریقے سے سارے مسلمان حاضری دیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مزاروں میں شرک ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ہم لوگوں کی کچھ غلط حرکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جانا تو اچھی بات ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل